اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں چیپٹر نمبر 3 شروع کر رہا ہوں۔ یہ پہلا سپارہ تو ختم ہو گیا تھا پچھلے چیپٹر 2 میں، اب یہ دوسرا سپارہ سیقول کی آیات جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو اس میں کیونکہ ہم نے سورہ بقر شروع کی ہوئی ہے، ان کی آیات کے نمبرنگ سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو سورہ بقر کی 144ویں آیت ہے جو میں آج شروع کر رہا ہوں۔ یہ ہے: ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اس طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ حکم ہوا ہے کہ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ حرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں شکار کرنا جانوروں کا اور درخت اور گھاس کاٹنا وغیرہ کے امور حرام ہیں، اور دنیا میں کسی مسجد کو اتنی حرمت اور عزت نہیں ملی جس قدر بیت الحرام کی حرمت ہے۔ جب تحویل کعبہ کا یہ حکم نازل ہوا تو آپ باجماعت مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے۔ نماز ہی میں آپ نے اور سب نمازیوں نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں پوری کی۔ اس مسجد کو مسجد القبلہ تین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 17 مہینے تک عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ آگے 152 نمبر آیت ہے سورہ بقر کی: اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ پھر 153 نمبر آیت ہے: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ 154 نمبر آیت ہے: اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔ آگے 155 نمبر ہے: اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ آگے 156 نمبر آیت ہے: جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آگے 157 نمبر ہے: ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ حیات یافتہ ہیں۔ آگے 158 نمبر آیت ہے: صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 17 مہینے تک عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں،
اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ دو جو ہیں، جب ہاجرہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گئیں، تو یہ اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ طواف کر لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں ان دونوں پہاڑیوں پر علیحدہ علیحدہ بت رکھ دیے گئے تھے، لیکن جب جاہلیت کا دور ختم ہوا تو وہ بت ہٹا دیے گئے وہاں سے۔ آگے 160 نمبر آیت ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، توبہ فوراً قبول کرتا ہے اگر سچے دل سے کی جائے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانور کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ آگے 168 نمبر آیت ہے، لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے 159 نمبر ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ آگے 173 نمبر ہے، تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جہاں مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ 177ویں آیت ہے، ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، اور جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، وہ جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ آگے 178 نمبر آیت ہے، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے 179ویں آیت ہے، عقل مندوں کو سانس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کے باعث تم قتل ناحق سے روکو گے۔ آگے 138 نمبر ہے، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑتا جائے تو اپنے ماں باپ، قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ یہاں سے وراثت کا قانون جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے، آگے جا کے اس کی کافی تفسیر آئے گی۔ آگے جو ہے روزوں کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کو اگلے چیپٹر میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے میں پیش کروں گا، کیونکہ زیادہ لمبا جو ہے نا جی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کیا جائے تو ذرا پڑھنے میں بھی آسانی رہتی ہے اور سننے والے کو بھی آسانی رہتی ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں تو ان کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔